فرمایا صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو تم بھی درود پڑھو، اگلی بات بھی سنو، اس کائنات میں کچھ ایسے مردود قسم کے لوگ، ایسے رد بارگاہ لوگ جو میرے رسول کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، بے ادبی کریں گے، توہین کریں گے، میرے آقا کا دل دکھانے کا باعث ہوں گے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ خالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول کی توہین کرے گا وہی توہین رب تعالیٰ کی توہین ہے۔ میں صحیح مسلم پڑھ، کوئی کمزور روایت نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو کفار قریش ہیں وہ میری توہین کرتے ہیں۔ او میرے اصحاب، تم بھی کفار قریش کی حجب کرو، ان کی انسلٹ کرو، ان کی توہین کرو۔ فرمایا اس لیے کہ تمہاری دی ہوئی سٹیٹمنٹ، تمہارا دیا ہوا بیان ان کے لیے تیروں سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اولادوں کو دینی تھی وہ یہی تو سبق تھا کہ بچہ بھوکے مر جو پر حضور دی عزت دا دفاع ضرور کرے۔ وہ یہ گڑتی سی یاد جڑی سب نے بچے نے دینی سی، یہ تو پہلا سبق تھا جو بچوں کو پڑھانا تھا کہ بیٹا کائنات میں کچھ ہوا یا نہ ہوا، حضور کی عزت و ناموس پہ قربان ضرور ہو جائے، حضور کی عزت کا دفاع ضرور کرنا ساری دنیا۔ میرا آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ میری محبت سکھا۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی میلاد کی رات کی نسبت سے جمع فرمایا۔ بقول شاعر
وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ لیتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ لیتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جو حال کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ میں اور شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ لیتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں پر فضل فرمایا کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم انسانیت پر اور بالخصوص مسلمانوں پر بڑا یہ فضل اور کرم ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر تو فرمایا، مگر کسی نعمت کا بالخصوص نام لے کر احسان نہیں جتلایا۔ کسی نعمت کا نام لے کر احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنے حبیب مکرم کی باری ہے تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا رسول عطا فرما دیا اور مومنوں کو حضور کا ماننے والا بنا دیا۔ یہ بڑی باسعادت گھڑیاں ہیں اور انتہائی بابرکت لمحات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ ہی زیادہ لمبی گفتگو تو نہیں کروں گا، صبح ورکنگ ڈے ہے چونکہ، مگر چند ایک ضروری باتیں اس ماحول کے حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کے میلاد کی اس مہینے میں یقیناً ہر مسلمان کا دل زخمی ہے، ہر مسلمان کا دل پریشان ہے۔ اللہ اکبر کہ ہمیں زندگی کے یہ دن بھی دیکھنا تھے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس روز پر بستا ہے اور ہر آئے دن 1.5 ارب مسلمان کے سامنے حضور علیہ السلام کی اب تو کھلے عام توہین اور بے ادبی کی جاتی ہے۔ یقیناً کوئی بھی مسلمان اپنے دل اور ضمیر سے اس سچویشن میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہماری خوشیاں، ہمارے آرام، ہمارے چین، ہماری راحتیں، وہ ساری جو ہیں ساری کی ساری چیزیں منسوب ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا تحفظ بھی ہم بطور امت نہ کر سکیں تو پھر یقیناً ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی خوشی نہیں رہ جاتی۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ الاحزاب سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس کے تناظر میں ایک حدیث پاک اور ایک فتویٰ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر وقت ملا کچھ اور بھی عرض کر دوں گا۔ ان آیات، دونوں آیات کا سامن ہنگ وہ سمجھنا اور ان کا ربط سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ
اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود پڑھو اور بڑی کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 56۔ کون سی آیت پاک؟ آیت نمبر 56۔ کس سورت کی؟ سارے بولیں کس سورت کی؟ سورہ الاحزاب کی۔ اس سے اگلی آیت پاک آیت 57 فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ریت ایتر بیراندرے ہیں۔ پہلی آیت پاک کو معروف معنی میں ہم کہتے ہیں وہ آیت درود ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت درود ہے۔ اور اس سے اگلی آیت پاک چونکہ بہت زیادہ پڑھی نہیں جاتی اس لیے اس کا کوئی خاص عنوان بھی نہیں بن سکا، لیکن میں ان دونوں آیات اس مجلس میں حضور کی شب میلاد میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ان دونوں کے احکام اور ان کا ایک مقام پہ آنا جو ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ بھائی ایک طرف یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں درود پاک کی عظمت کا بیان فرمایا، اور اگلی آیت میں گستاخوں کو، حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والوں کو، توہین کرنے والوں کو اللہ نے عذاب کی خبر دی، اور دونوں آیات کو ایک مقام پر اکٹھا رکھا۔ اس سے کم امت مسلمہ کو یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات من میں اتر جانی چاہیے کہ صرف ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کی کوشش کرنا، یا صرف ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا قرآن کا جو ہے یہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت بھی سورہ الاحزاب کی ہے اور دوسری آیت بھی سورہ الاحزاب کی ہے۔ پہلی آیت بھی اللہ کا کلام ہے اور دوسری آیت بھی اللہ کا کلام ہے۔ پہلی آیت بعد بھی جناب جبریل علیہ السلام ہی لے کے اترے ہیں، اور دوسری آیت بعد بھی سیدنا جبریل علیہ السلام ہی لے کے اترے ہیں۔ جیسی اہمیت پہلی آیت پاک کی ہے ویسی ہی اہمیت دوسری آیت پاک کی ہے۔ سو یہ چیز نشین رہنی چاہیے کہ جیسے کم سے کم ان آیات کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے آنے کی وجہ سے کم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن زبانوں سے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود نکلتا ہے انہی زبانوں سے حضور کے دشمنوں کے خلاف لعنت بھی نکلنی چاہیے۔ بے شک۔ اب بات تو سمجھیے، خالی مطالبہ یہ نہیں ہے، خالی اس طرف توجہ نہیں دلوائی گئی، خالی اس چیز کا بیان نہیں ہے، بلکہ دونوں چیزوں کا اکٹھا بیان فرمایا کہ ایسے نہیں کہ ایک طرف تو تمہاری تسبیحات ہی نہ رکے، ایسے نہیں کہ ایک طرف تو تمہارے اذکار ہی نہ رکے، کہیں ایسے ان بیلنس نہ ہو جانا کہ ایک طرف تو تمہارے میسج ہی نہ ختم ہو کہ میں نے اتنی 1000 مرتبہ پڑھ لیا ہے، میں نے اتنے لاکھ مرتبہ پڑھ لیا ہے،
اور دوسری طرف یہ حالت ہو کہ حضور کے گستاخوں کے لیے، حضور کے بے ادبوں کے لیے، حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پایا جائے؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح جن زبانوں سے حضور پر درود پڑھتے ہو اس درود کی بہت زیادہ قبولیت تب بڑھ جائے گی جب انہی زبانوں سے حضور کے گستاخوں پر لعنت بھی بھیجو۔ ان توہین رسالت کرنے والوں کے لیے کسی قسم کا 0.000 سم تھنگ پوائنٹ بھی کوئی نرم گوشہ اہل ایمان کے دل میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کے دل میں توہین رسول کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں بیان کرنے والوں کے لیے بھی یہ اصلاح ہے، ایسے نہ کرو بیان کرتے ہوئے کہ لوگوں کو ایک چیز کو اتنا زیادہ بیان کر دو، اتنی زیادہ تبلیغ کر دو کہ لوگوں کے مزاج ان بیلنس ہو کے رہ جائیں۔ یہ اس دور کا ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کی جب تبلیغ شروع کی جاتی ہے تو دوسری چیز کو بعض اوقات چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے سننے والوں پر اثر کیا پڑتا ہے کہ سننے والے جب اس چیز کو ویلڈی شیلر سنتے تھے، اللہ جی ہے جیسا گالے تک سنی نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی درجے میں جا کے سننے والوں کی بھی کوئی شل اور کوئی قصور اور کوئی غلطی نکلتی ہوگی، لیکن میں اس کا بہت بڑا ذمہ دار بیان کرنے والوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ اب یہ جو دوسری آیت پاک میں نے عرض کی، اگر آج ہماری بات سننے والے یا کل کو سننے والے وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ آیت پاک اس تناظر اور بیک گراؤنڈ میں کبھی سمجھی نہیں ہے، تو جہاں پہ سننے والوں کی کوئی خطا ہوگی تو بیان کرنے والوں میں بھی تو کوئی حکمت عملی کی مسٹیک ہوگی نا۔ اب ایک بات سمجھیں، یعنی جہاں پہ آیت درود ہے وہاں ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے حبیب مکرم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے حبیب کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ مقام ہے کہ ہے تو رب کی مخلوق مگر رب اس پر درود بھیجتا، ہے تو رب کے عبد کامل مگر رب ان پر درود بھیجتا۔ ان کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہیں تو رب کے بندے، ہیں تو رب کے رسول، ہیں تو رب کی مخلوق، اور رب بے نیاز ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے سارے فرشتے اس حبیب مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے تم درود بھی پڑھو، اس پر سلام بھی پڑھو، ہر وقت اپنی زبانوں کو اس کے ذکر کے ساتھ تر رکھو، مگر بات یہاں پہ ختم نہیں کی۔ فرمایا صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو تم بھی درود پڑھو، اگلی بات بھی سنو، اس کائنات میں کچھ ایسے مردود قسم کے لوگ، ایسے رد بارگاہ لوگ جو میرے رسول کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، بے ادبی کریں گے، توہین کریں گے، میرے آقا کا دل دکھانے کا باعث ہوں گے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ خالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول کی توہین کرے گا وہی توہین رب تعالیٰ کی توہین ہے۔ جو رسول کی بے ادبی کرے گا وہی بے ادبی رب تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ جو رسول کی گستاخی کرے گا وہی گستاخی رب تعالیٰ کی گستاخی ڈکلیئر کر دی جائے گی۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، فرمایا آدھی آیت پڑھ کے یہ ایک آیت پڑھ کے رکو نہیں، فرمایا ایسا بھی سمجھو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کرے گا اور آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا۔ سو گستاخ رسول قرآن کی زبان میں کیا ہوا؟ لعنتی۔ بولیے سارے کیا ہوا؟ اونچی آواز سے کیا ہوا؟ جیسے اذکار کرنے کا ثواب ہے ایسے ہی لعنتی کہنے کا بھی ثواب ہے۔ میں آپ کو وہ احادیث اور آیات ہے، میں تو یہ جو دوست سے مستقل آتے میں کبھی ان کو مذاق سے کہتا ہوں آپ کے پاس سننے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ ہمیں تو زندگی بھر میں ہم نے اس تبلیغ دین میں یہ رکاوٹ نہیں بنی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ بچہ بھی آپ کو ابھی یہی بتا رہا ہے جن کو 12-14 سال ہو گیا تھے، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایسی ایسی احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ بات جو ایک ایسا
یعنی اس کو ایسی چیز بنا دی گئی ہے، ایسی چیز جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ گستاخی رسول کرنے والے معاذ اللہ، توہین رسول کرنے والے، ان کے لیے بھی اب نرم گوشوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے اللہ نے کوئی نرم گوشہ یہاں پہ بیان کیا ہے؟ بولیے، لعنت ڈالنے سے بڑا لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ لعنت ڈالتا ہے ان لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لعنت ڈالنا یہ نرم لفظ ہے؟ بولیے۔ اخلاق کی تعریف جو اب ہم نے سمجھی، اخلاق کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ جو وہ نرمی 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 کی بات کرتے رہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کیا اخلاق سکھانا چاہتا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ جہاں پہ وہ نرمی کا حکم بیان کرتا ہے وہاں پہ نرم رہنا یہ اخلاق ہے، اور جہاں پہ وہ سختی کا حکم بیان کرتا ہے وہاں پہ سخت الفاظ بولنا اور سخت موقف اختیار کرنا یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ اب چور اور ڈاکو کو حضرت صاحب کہتے ہیں؟ بولیے۔ کوئی بندہ ہمارے پیسے چرا لے تو ہم اس کو سر جی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ برا آدمی۔ چور کو چور کہنا لازم ہے، ڈاکو کو ڈاکو، یہ اخلاق ہے۔ ڈاکو کو آپ حضرت صاحب کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرمائی، جہاں پہ دین میں سختی ہے وہاں پہ سخت رہنا ہی اصل دین ہے، وہاں پہ نرم رہنا کوئی دین نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے حضور نے جو ذاتی لوگوں کے، کچھ لوگوں کے ذاتی اپنی فیشونلی حیث میں اپنی ذات کے کچھ قصور کچھ لوگوں کے معاف کیے، وہ تو آپ ہر میدان میں سنانے کو تیار ہیں۔ اور وہ بات شاید اب لوگوں نے چھپا لی ہے کہ جب حضور نے اپنی گستاخوں کے لیے امت سے مطالبہ کیا، من لقاب ابن الاشرف، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اے میری امت، تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالے؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آذ اللہ و رسولہ، فرمایا اٹھو، کون ہے جو میری امت میں کعب بن اشرف کو قتل کر ڈالے؟ کس لیے حضور، کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ گستاخ آدمی ہے میرا، وہ میرا بے ادب ہے۔ صحیح مسلم شریف کی صرف ایک میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک عرض کر کے تو میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کی اور جو میرے پاس نمبرنگ ہے وہ نمبر ہے 6273، 6273، کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ صحیح مسلم شریف۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک کی روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہجو قریش، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا کہ میرے صحابہ قریش کی حجب کرو۔ حجب کا آسان معنی آپ کو بتلا دوں تو تاکہ یہ لفظ جو ہے یہ ایک معروف لفظ ہے اردو میں اور عربی میں، جو کہ اردو میں بھی تھوڑا مشکل ہے، اس لیے میں اس کا ٹرانسلیٹ مفہوم اس کا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بار بار یہ لفظ جو یہ سننا نہ پڑے اور آپ سمجھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قریش کی انسلٹ کرو۔ کیا فرمایا؟ بولو۔ جو کفار قریش اس سے مراد ہیں، فرمایا کفار قریش کی کیا کرو؟ انسلٹ کرو، ان کی توہین کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کفار قریش ہیں ان کی توہین، ان کی انسلٹ کرو، فرمایا اس لیے کہ ان پر ان کی توہین کرنا جو ہے وہ تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت لگتا ہے انہیں۔ تیر چلاتے تھے نا جنگوں میں جی، اور 100 200 500 تیر اکٹھا چلا دینا دشمنوں کی طرف۔
فرمایا جو کفار قریش جو ہیں، فرمایا ان کی انسلٹ اور توہین کرو، اشعار لکھ کر حضور نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم ان کی توہین میں اشعار لکھو گے وہ ان کو تیروں سے زیادہ سخت لگتے ہیں، ان کو تیروں سے بولیے نا، تیروں سے زیادہ سخت لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ کفار قریش آپ کو پتا ہے شاعری کرنا، دکت لکھنا یہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی اشعار کے اندر معاذ اللہ تنقیص اور بے ادبی کرتے تھے، اشعار میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے تھے۔ تو حضور شان رحمت کے ساتھ دنیا میں آئے، بولیے کس شان کے ساتھ؟ شان رحمت، بولیے نا، رحمت للعالمین کی آیت پاک حضور پر نازل ہوئی تھی، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضور شان رحمت کے ساتھ کائنات میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے قطعاً اپنی توہین کرنے والوں کو کوئی کھلی چھٹی نہیں دی۔ دین کے ساتھ، دین کے فکر کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ ملا جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایسی ایسی توجیہات بیان کرتا ہے۔ میں صحیح مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حدیث رسول میرے سامنے، نمبر میں نے بتا دیا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لے، جس کو نہ سمجھے گھر جا کے اٹھا کے دیکھ لے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کھلی چھٹی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا قریش میری توہین کرتا ہے تو چلو کرنے رہنے تو تسی دروشی پڑھی آپ وہ، اب میری بات سمجھ لیں، وہ ہماری بے ادبی کرتے تو ان کو کھلی چھٹی دے دو، تسی بس اللہ توبہ کریے، اب تسی مسیحتے روے آ جائے۔ ایسا نہیں کہا گیا۔ میں نے آج یا کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک بندے نے کہیں تفسیر حضور تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، میں اس کا آپ کو سمجھا رہا ہوں کس طرح لوگ آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور کیسے کیسے احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ میں صحیح مسلم پڑھوں، کوئی کمزور روایت نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو کفار قریش ہیں وہ میری توہین کرتے ہیں۔ او میرے اصحاب تم بھی کفار قریش کی حجب کرو، ان کی انسلٹ کرو، ان کی توہین کرو۔ فرمایا اس لیے کہ تمہاری دی ہوئی سٹیٹمنٹ، تمہارا دیا ہوا بیان ان کے لیے تیروں سے زیادہ سخت لگتا ہے، وہ تیروں سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ تم بولو، تمہارے نبی کی توہین ہو تو تم خاموش ہو جاتے ہو، ویسے سوشل میڈیا پہ نہ سکون کرتے ہو، نہ مساجد کی میٹنگز میں سکون کرتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام اس پہ بات کو چھوڑا بھی نہیں۔ ام المومنین فرماتی پھر کیا ہوا؟ حضور نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابن رواحہ، حضور علیہ السلام کے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا ابن رواحہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتی حضور نے انہیں بلا بھیجا، انہیں بلایا اور بلا کے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا فَقَالَ لَهْجُرْهُمْ، فرماتے حضور نے حضرت ابن رواحہ کو بلایا اور ابن رواحہ کو بلا کر یہ فرمایا کہ اے ابن رواحہ تم کفار قریش جو ہے ان کی انسلٹ میں کلام لکھو۔ کیا کرو؟ تم ان کی انسلٹ میں کلام لکھو، تم ان کی توہین پر مبنی کلام لکھو۔ فرماتی کیا انہوں نے لکھا؟ فَحَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْدِي، فرماتی جناب ابن رواحہ نے کلام لکھا، کلام لکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو آگے کیا ہوا؟ فرماتی ہیں حضور کو ان کا لکھا ہوا کلام پسند نہیں آیا، ان کا لکھا ہوا کلام پسند نہیں، کہ جس معیار پہ حضور لکھوانا چاہتے تھے وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترے اس دن۔ فرماتی پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، پھر حضور علیہ السلام نے کفار قریش کی توہین پر مبنی کلام لکھوانے کے لیے حضرت کعب بن مالک کو بلا لیا۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ توہین کرنے والوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ فرماتی پھر حضور نے حضرت ابن رواحہ کا کلام نہیں پسند آیا، پھر حضرت کعب بن مالک کو بلایا،
پھر کیا ہوا؟ ثم ارسل الى حسان ابن ثابت، سبحان اللہ، فرمایا پھر حضور نے اپنے درباری شعراء میں سے 30 کے شاعر کو بلایا، اور وہ کون تھے؟ حضرت حسان ابن ثابت۔ فرمایا پھر ان کو بلا بھیجا، فرمایا حسان کو بھی بلا لو، کعب بن مالک کو بھی بلا لو، ابن رواحہ کو بھی بلا لو۔ حضور انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے امن پہ لیکچر دینے ہیں، انہوں نے یہ بتانے کہ اسلام ایک فریب کا دین ہے۔ یا رسول اللہ وہ توہین کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ اسلام کا پیغام محبت وہاں پہ پہنچائیں گے، یہ امن کی فاختہ اڑائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رائے ہو۔ یا رسول اللہ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ مکے والوں نے کیا توہین، ہیں سارے کافر۔ یا رسول اللہ آپ جو بلا رہے ہیں ابن رواحہ کو، بلا رہے ہیں کعب بن مالک کو، بلا رہے ہیں حسان بن ثابت، یہ کیا کریں؟ یہ امن کا پیغام لے کر دیں کہ حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، یہ لوگوں کو یہ بولیں کہ اسلام امن، پیار، محبت، عاشقی کا دین ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے شعراء ہیں، شعراء فرمایا انہوں نے ہماری توہین کی ہے، تم ان کی توہین پر مبنی کلام لکھو۔ ایک شاعر نے لکھا، حضور کو پسند ہی نہیں آیا، کعب بن مالک کو بلا لو، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ فرمایا اچھا حسان بن ثابت کو بھی بلا لو۔ حضور نے ان کی انسلٹ میں کلام لکھوانے کے لیے اپنے 3 شاعر صحابہ کو بلا دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کے عمل پاک کی روشنی میں کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کہ تو حضور کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرم گوشا نہیں، ان کا جواب دینا امت پناہ سے۔ آپ دلیل کی بھی بات نہیں کر سکتے، اور آپ سے شریعت نے کیا مطالبہ کرنا؟ آپ زبان سے بول کے بھی نہیں کہہ سکتے اس نے برا کیا۔ حضرت اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، اس نے کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا، فرماتے فلما داخل علیہ، جب حضرت حسان بن ثابت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ سنیے، قال حسان، سبحان اللہ، قد آن لکم ان ترسلوا الی ھذا الاسد الضارب۔ آپ فرماتی ہیں جب حضرت حسان حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت حسان نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اس شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ نے اپنے شیر کو پیغام دیا ہے۔ کس کو پیغام دیا؟ اپنے شیر کو پیغام دیا ہے۔ اور یہ شیر کیا کرتا ہے؟ فرمائیے اپنی دم سے دشمنوں کو مارتا ہے۔ ثم ادلع لسانہ، فرماتی ہیں پھر کیا ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی میں کہ حضور نے مجھے بلا لیا اور حضور نے مجھے یہ کہا، اور حضور کا یہ ارادہ ہے کہ میں ایسا کلام لکھوں جو حضور کو پسند آ جائے، جو حضور کو پسند آ جائے، کفار کی انسلٹ کے اندر میں ایسا کلام لکھوں جو حضور کو پسند آ جائے۔ فرماتی ہیں جب ایسا ہوا تو حضرت حسان خوشی سے کیا کرنے لگے؟ حضرت حسان خوشی سے اپنی زبان کو باہر نکال کے تو ہلانے لگ پڑے کہ اب میں کلام لکھوں گا اپنی زبان سے، پھر میں پڑھوں گا اسے۔ کہ حضور اب آپ نے ایک شیر کو بلایا ہے۔ اب کسے بلایا؟ اپنے شیر کو آپ نے بلا لیا۔ فرماتے وہ اپنی زبان باہر نکال کے اس کو ہلانے لگ گئے۔ ثم ادرع لسانه فجعل يحرك فقال بالذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم۔ فرماتی ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ انہوں نے کی حضور مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اپنی زبان سے کفار قریش کو اس طرح چیر پھاڑ دوں گا جیسے چمڑے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسان کا یہ جملہ یاد کر دیا صحیح مسلم سے۔ حضرت حسان کے یا رسول اللہ اب آپ نے ٹھیک بندے کو بلایا ہے، حضور میں ایسا کلام لکھوں گا۔ کیسا کلام لکھوں گا؟ فرمایا میں ان کو اس طرح کا کلام لکھوں گا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي،
میں انہیں اپنی زبان سے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا. کس طرح؟ فریل عظیم، جیسے چمڑے کو کاٹ ڈالتے ہیں. یہ نرم سٹیٹمنٹ ہے، بولیے یہ نرم سٹیٹمنٹ ہے. اچھا اب یہ میں نے عربی کی عبارت پڑھی، اگر اجازت دیں تو اس کا پنجابی ترجمہ بھی کر لوں. بولیے بھائی زبان کا ڈیفرنس ہوگا نا. عربی کی عبارت بھی پڑھی، اردو کا ترجمہ بھی کر دیا، پنجابی ترجمہ سن لیجیے. حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اللہ دی قسم ہے جن نے تانوں سچا نبی تے رسول بنا کے بھیجیا ہے. مفہوم ہے، بندہ تو میرے کو ٹھیک بلا لیا یا رسول اللہ میں تہاڈا شیر، بندہ میرے کو ٹھیک تو بلایا یا رسول اللہ مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جن نے تانوں سچا رسول بنایا ہے، میں ایسا کلام لکھاں گا، ایسا کلام لکھاں گا کہ انہاں نوں چیر کے رکھ دیاں. سمجھ جب نعرہ بنتا ہے جی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اب مجھے یہ بتلائیے موجودہ صورتحال جو آپ کو میڈیا اور دیگر کچھ عجیب سا دور نکلے، کچھ ہوتے ہیں مذہبی لوگ. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ بولیے نا، امت کے ٹکڑے جو کہ پرانی فرقہ واریت ایک طرف رکھ لیں. کچھ ہوتے ہیں مذہبی لوگ مسلمانوں میں، کچھ ہوتے ہیں لبرل لوگ. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لبرل لوگ. اب ایک اور طبقہ بھی کافی انٹروڈیوس ہو چکا ہے، وہ ہے مذہبی لبرل. کیا؟ وہ مذہبی لبرل لوگ. اے جڑی میں سٹیٹمنٹ پہ صحیح مسلم شریف تو پڑھنا ایمانداری دے نال ذرا دسو جے پنجابی چ کوئی عالم دین نہ تو انہوں حدیث پاک دا دے ریفرنس نہ پڑھے عربی دی عبارت، اس بیچارے دے نہیں قصور ہونا ہے. خالی پنجابی تقریر کرے تو آکھے اور جڑے توہین رسالت کرنے والے نے انہاں نو اپنے علمی جواب دے نال، اپنے کلام دے نال، اپنی سٹیٹمنٹ دے نال انہاں چیر کے رکھ دیو. بارا کھانی تو نے اس دور تو عالم صاحب بڑے ڈاٹے، عالم صاحب ڈاٹے نہ ہوں. انہاں سورہ الاحزاب کی آیتاں بھی پڑھیاں نے تے اے ساری احادیث بھی پڑھی ہیں. بھئی گستاخ کے لیے نرمی چاہیے. یہ تو آپ اپنے دین کو ویسے ہی پھر کہہ لیجیے کہ آپ کا دین جو ہے وہ دین ہی عجیب سا ہے. بھئی حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چیر کے رکھ دوں گا انہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے سے. اور آج 1400 سال بعد اگر یہ ائمہ خدمت دین نہ کر کے جاتے، احادیث کو محفوظ نہ کر کے جاتے، ان کو امت پر کتنا احسان ہے. یہ دنیا دار لوگ جن نے اپنی دنیا کے فنڈ سیدھے کرنے ہوتے محض، وہ دین کی ایسی ایسی توجیحات کرتے لوگوں کے سامنے، اور اس وقت جب لوگ حضور کی عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈال چکے ہوتے ہیں، اس وقت باتیں کرتے ہیں امن کی. بھائی امن کی ضرورت تب ہے جب اسلام غالب ہو چکا ہو تو امن کے بیان ہے. آپ جنگ کے ماحول میں امن کی بات کرتے ہیں اور امن کے ماحول میں جنگ کی بات کرتے ہیں، تو اب کس بات کو آپ تبلیغ دین کہتے ہیں؟ حضور کی توہین مکے والوں نے کی. میرے آقا نے اس کو اوائڈ نہیں کیا. حضور نے فرمایا بلاؤ میرے شہداء کو. ایک آئے کلام لکھا پسند ہی نہیں ہے، فرمایا کہ دوسرے کو بلاؤ، دوسرے ہے، تیسرے کو بلاؤ، تیسرے آ گئے. اور کہ حضور بندہ بالکل صحیح بلا لیا، جب کلام ایسا لکھا گا کہ انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا. گستاخی کا جواب اس لہجے میں دیا جاتا ہے جو لہجہ حضرت حسان بن ثابت نے اختیار کیا. اب بات کو سمجھیں. فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجل. اس کا مفہوم یہ اگلے حصے کا. حضور نے فرمایا اے حسان بن ثابت جلدی نہ کر، اس لیے جلدی نہ کر. حضور نے فرمایا اس لیے جلدی نہ کر کہ کفار قریش جو ہیں ان کا اور میرا باپ دادا بھی ایک ہے. فرمایا ان کا اور میرا باپ دادا ایک ہے. کئی کلام لکھتے ہوئے ایسا نہ کرنا. حضور کو اپنے نسب کے بزرگوں سے کتنا پیار تھا، سبحان اللہ. اندازہ کیجیے. لوگوں کا بھی یقین نہیں آتا کہ حضور کے سارے والدین اور سارے آبا مومن ہیں کہ نہیں. حضور کی محبت دیکھی. فرمایا میرا تو انہوں نے پیو دادا ایک ہے. انسان جلدی نہ کر. پہلے جا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس
سبحان اللہ. فرمایا وہ عرب کے نسب کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں ساری فیملیاں کا پتہ ہے, سارے خاندانوں کا پتہ ہے. مکہ شریف دے سارے لوگ جڑے اس وقت نے انہوں نے پیو دادے کا انہوں نے پتہ ہے. فرمایا پہلے جا ابو بکر صدیق کے پاس, اس کے پاس جا کے کر ایت خوش ایک کر کورس چھوٹا جا تے انہاں کو پوچھ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بزرگ کیڑے کیڑے نے, آپ دی جد پاک کیڑی ہے, آپ دے آبا و اجداد کون سے ہیں, ان کو الگ کرو. اللہ فرمایا ان کو الگ کرو. اور کفار قریش کا تم نے کرنی ہے حجب, ان کی انسٹ میں لکھنے کلام. ان کے باپ دادا اور میرے باپ دادا ہیں ایک, اور میرے باپ عبداللہ بھی اسی قریش کے اندر آتے ہیں, میرے دادا عبد المطلب بھی اسی قریش کے اندر آتے ہیں, میرے پردادا ہاشم بھی اسی قریش کے اندر آتے ہیں. فرمایا میری جد بھی ادھر ہی ہے, پہلے جناب ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ, ان سے نسب کا علم حاصل کرو, اور اس طرح کا علم حاصل کر کے آؤ کہ جب ان کی انسلٹ کرو کفار قریش کی تو درمیان میں میرا بزرگ کوئی نہیں آنا چاہیے. میں پہلے کورس کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, وہ سارے مکے کے نسب کو جاننے والے ہیں, وہ مکے کے ایک ایک گھر کے باپ دادا کو جاننے والے ہیں. فرمایا انسلٹ ان کی کرنی ہے تو ذہن نشین کال کو درمیان میں میرے باپ دادا کا نام نہ آنے پائے, مکسنگ نہ کر دینا, حق کو حق کرو, خود باطل کو باطل رکھو. جناب حسان بن ثابت گئے, جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا. اس کی حضور میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سارا نسب جو ہے وہ سمجھ لیا ہے, اب میں کلام لکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ کیا عرض کیا اس کی حضور, والذی بعثک بالحق لا اسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. عرض کی حضور میں نے حضرت ابو بکر سے مکے والوں کا نسب اتنا اچھا جان لیا ہے کہ میں ان کی توہین پہ مبنی کلام لکھوں گا, اور آپ کو اور آپ کے آبا و اجداد کو اس میں سے یوں باہر نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کو باہر نکال دیتے ہیں. آٹا گنی ہے نا تو بچوال ڈگ پوے, وہ باہر کڈو تے آٹے نو پتہ لگتا ہے تے بال نو پتہ لگتا ہے. فرمایا حضور اس طرح باہر نکالوں گا آپ کو اور آپ کے آبا و اجداد اس کلام میں سے کہ یا رسول اللہ جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال کو باہر نکال لیتے ہیں. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو وہ کلام جو ہے وہ پڑھ کے تو سنایا. یہ صحیح مسلم شریف کی یہ جو روایت ہے, اس میں قربان جائیے, اس میں حضور علیہ السلام کی نعت کے کم از کم 12 اشعار حدیث کے متن کا حصہ ہے. 12 اشعار حدیث پاک کے متن کا حصہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ کہلاتا ہے, قصیدہ حسان. اس کا پہلا شعر سنیے, میں صرف 2 اشعار عرض کروں گا. حضرت حسان اس موقع پر جو شعر لکھے, حضرت حسان نے شعر لکھے, حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. عرض کی کہ اے حضور کے دشمنوں, تم لوگوں نے جو حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے اس کا جواب میں حسان نے دیا ہے, اور اس جواب دینے کی جزا اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. پہلی چیز کیا ثابت ہوئی کہ توہین کرنے والے کو جواب دینا لازم ہے. کیا توہین کرنے والے کو جواب دینا لازم ہے, اور جو جواب دے رہے ہیں کسی بھی صورت میں ان کا ٹارگٹ اور مول سوشل میڈیا پہ آگے بڑھنا نہیں ہونا چاہیے. کیا ان کا ٹارگٹ اور مول یہ ہو کہ ہم حضور پاک کے مقام کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس کی جزا کون دے گا؟ اللہ جزا عطا فرمائے. جزا کون دے گا؟ اللہ جزا. دین کی ادنا سی خدمت کر لو نا, میں کہ کسی مسجد جامعہ کی صفائی کی ہی موقع مل جائے, ادنا سی دین کی خدمت کر لو تو جزا کہاں تلاش کرو؟ اللہ کے پاس, لوگوں کے پاس. فرمایا میں حضور علیہ السلام کی تم لوگوں نے توہین کی, میں اس کا جواب دیتا ہوں,
هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. تم نے حضور کی توہین کی، میں حسان جواب دے رہا ہوں، اور اس جواب دینے پر اجر کس سے چاہتا ہوں؟ اللہ سے چاہتا ہوں. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ. فرمایا کہ بلا شبہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، فرمایا بے شک میرے باپ. یہ شعر میں نے آپ کو بس سنانا ہے، اس کے بعد ایک فتویٰ ہے. عرض کرتے ہیں بے شک میرے باپ، وَوَالِدَتِي اور میری ماں، وَعِرْضِي اور میری ساری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ. فرمایا سنو کہ میری والد، میری والدہ، میری عزت، میرا سارا کچھ قربان ہے حضور کی عزت پر. حضرت حسان کا کلام سن کے دل کرتا نہیں، دل یہ وعدہ کر لے یا رسول اللہ ہماری ساری عزتیں، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، قربان نہ جائیے. زبان حسان بن ثابت کی ہو اور کلام حضور خود سن رہے ہو. سبحان. حضور کو یہ کلام کتنا پسند آیا کہ حدیث رسول کا حصہ بنا. عرض کرتے ہیں کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ. یا رسول اللہ میری ماں، میرا باپ، میری عزت، یہ سارا کچھ قربان ہے آپ کی عزت و ناموس پر. کہ آپ کی عزت و ناموس کا پہرا دینے کے لیے ہم کسی چیز اور کسی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اب یہ وہ کلام، اس کے دو اشعار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس میں ایک ہدایت اور رہنمائی نعت خوانوں کے لیے بھی ہے اور نعت گو شعراء کے لیے بھی ہے. کلام ہر قسم کا ہوتا ہے، مگر جس طرح کے حالات و واقعات ہوں اس تناظر میں بندے کو کلام سلیکٹ کرنا چاہیے. شاہ صاحب نے ماشاءاللہ پڑھا اور کیا خوب پڑھا جی. لیکن ہمارے ہاں اب کلام رک سے گئے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی کلام ہے جس نے بھی لکھا، لیکن کلام میں فرق تو آپ سمجھتے ہیں. اب ساری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو، آپ سوشل میڈیا پہ جتنی معروف نعتیں وہ سن لیجئے، صبح ہی جا کے سن لیجئے گا، ایک ایک دو دو چار چار شعر. شاید 100 اگر آپ نعت سنیں تو ان میں 5 نعتیں بھی ایسی نہ نکلیں کہ جن میں حضور کی اس توہین پر جو اب کی گئی ہے کسی شاعر نے کلام لکھا ہو اور کسی نعت خواہ نے پڑھا ہو کہ ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے سارا کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں. کوئی ایک کلام بھی شاید آپ کو نہ ملے، یا 5% بھی ایسا کلام نہ ملے. کلام کہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ گلیاں سجا دیو، بازار سجا دیو، چڑھیاں لا دیو، بٹن لا دیو، پردے لا دیو، لیٹاں لا دیو، یہ ساری چیزیں درست ہیں. لیکن آپ کو کیا حالات و واقعات، کیا لکھنے والے اندھے ہیں؟ کیا پڑھنے والوں کے پاس شعور نہیں بچا؟ آپ اس حالت میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ اٹھ کے پڑھتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں لگیاں نے موجہ تے اڑائی رگی سوڑی. کتنے لگیاں نے؟ وہ دنیا کہاں پہ جہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے انہوں نے توہین کی حضور پاک کی. حضور نے باقاعدہ کلام لکھوایا، یہ طریقہ اور سنت قائم کر دی کہ اگر کائنات میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے پھر لکھنے والے بھی ہوش کے ناخن لیں اور سنت حسان بن ثابت کو ادا کریں. سنت حسان بن ثابت کو ادا کریں. حضور علیہ السلام نے آپ کو پتہ اس موقع پر ارشاد کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت حسان کا کلام سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قالت سمعت، یا آخر جملے سے حدیث پاک جو سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے.
فرماتی ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جب حضرت حسان نے سارا کلام مکمل فرما لیا تو آقا دو جہان نے ارشاد ہونا یقول، حضور فرما رہے تھے حجاہم حسان فشفا واشتفا، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسان نے کلام پڑھ کر، کفار کی انسلٹ والا کلام پڑھ کر مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے دی ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے دی ہے اور کفار مکہ کے دلوں کو بیمار کر دیا ہے۔ کتنا حضور کو کلام پسند ہے۔ فرمایا کہ حسان نے جو میری یہ نعت لکھی ہے اور میرا ڈیفینڈ کیا اور دفاع کیا ہے، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا شاہ صاحب، زندہ باد۔ اور اسی حدیث پاک میں حضور پاک کا وہ معروف روایت حضور نے فرمایا کہ حضرت حسان یقول لحسان، آقا نے ارشاد میں حضرت حسان سے ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافحت عن اللہ ورسولہ، فرمایا حسان جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہو جبریل امین تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حضور علیہ السلام کی عزت کا پیرا دے، جو حضور کی ناموس کا پیرا دے، جو حضور کی رسپیکٹ کو بڑھانے کا پیرا دے، جو حضور کی توہین کرنے والوں پر اپنا موقف سخت رکھے، جو حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائے، لمحہ نہ پہ جائے، حضور علیہ السلام کی عزت کی بات، ناموس کی بات، رسپیکٹ کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کھلے عام کرنے والا ہو اور حضور کے گستاخوں کو للکارنے والا ہو۔ مصطفیٰ کی بشارت ہے جتنی دیر وہ للکارتا رہتا ہے، جتنی دیر وہ بات کرتا رہتا ہے، جتنی دیر وہ کلام کرتا رہتا ہے، جتنی دیر وہ حضور کی عزت پر، ناموس پر، رسپیکٹ پر کہرا دیتا رہتا ہے، اتنی دیر جبریل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے، اتنی دیر جبریل اس کا مؤید ہوتا ہے، اتنی دیر جبریل امین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پہلا حضور کی ناموس پہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نعت خان حدیث پاک میں حضور حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھوایا کرتے تھے، فرماتے تھے حسان میرے ممبر پر کھڑا ہو جا اور میرے ممبر پر کھڑے ہو کر دشمنوں سے میرا دفاع کر، دشمنوں سے میرا دفاع کر۔ ایسے نعت خان ہی عظمت والے ہیں اور ایسے نعت کو شعراء ہی عظمت والے ہیں جو حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کے اوپر نعتیں پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ جبریل ان کا مددگار ہے، جبریل امین ان کا مددگار، جبریل امین ایسے حضور کے دین کے خادموں کا مددگار کہ جو حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ جو لوگ پہرا دیں ان کا مددگار کون ہے؟ بولیے کون مددگار ہے؟ جبریل امین کے مددگار۔ اور جب مسلمان پہ ایسا کلام سنے جس میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کی گئی ہو اور توہین کرنے والوں کو، بے ادب لوگوں کو للکارا گیا ہو، ایسا کلام مومن کو شفا دیتا ہے، ایسا کلام مومن کو شفا دیتا ہے۔ یہ ایمان کو بھی یہ چیک کر لینا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اپنا ایمان کس درجے کا ہے۔ اگر تو توہین رسالت کرنے والوں کا دفاع کرنے والے علماء، شاعر، نعت خان، ان کی باتیں، ان کے کلام، ان کے فتوے آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے، آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ فرمایا مومنوں کو شفا دیتا ہے۔ حسان کے کلام نے مومنوں کو شفا دی ہے اور کفار کے دلوں کو اس کے کلام نے بیمار کر دیا۔ میں نے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی مشہور کتاب الشفا سے بھی چند باتیں جو ہیں وہ خیال رکھا ہوا تھا لیکن وقت زیادہ گزر گئے۔ ایک فتویٰ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک فتویٰ جو ہے وہ عرض کر کے تو میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں
یہ آج سے کم و بیش 107 سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال پہلے کی؟ 107. بلکہ ہجری کے اعتبار سے چونکہ میں نے سال کا عدد خیال کیا، تقریباً کہہ لیں 112-15 سال پہلے کی بات. یہ 110 سال کم و بیش پہلے کی بات. انڈیا میں ایک کیس ہوا. کیس یہ تھا کہ آپ کو پتہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے، اور ہندوستان اور پاکستان پر برٹش انگریز جو ہیں ان کی حکومت تھی، اور پاکستان تو تب تھا ہی نہیں، سارا ہندوستان ہی تھا، اور وہاں پہ ان کی کفار کی برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی. اس دوران ایک علاقہ جو انڈیا کا موجودہ علاقہ جون پور جس علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں ایک کیس ہوا. کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ ایک ریکٹور تھا، 2 اس کے نیچے ٹیچر تھے. انہوں نے ایک کویسچن پیپر بنایا، اور اس کویسچن پیپر کی جو عبارت رکھی وہ انگلش میں عبارت تھی، اور اس کا عربی ٹرانسلیٹ کرنا تھا. اب آپ کو فالو کریں، انگلش ٹیکسٹ رکھا، اس کا عربی ٹرانسلیٹ کرنا تھا. بچوں کا اسکول کا امتحان تھا، مگر وہ جو عبارت ہے وہ ناقابل بیان ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس عبارت کا خلاصہ آپ کو عرض کر دے تو خلاصہ یہ تھا کہ رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی، مدینہ طیبہ میں، اس میں تعریف کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص اور توہین کھلے لفظوں میں کی گئی. وہ ٹیکسٹ بچوں کو دیا گیا اسکول میں، امتحان میں، فروری میں، اور اس کے نمبر بقیہ سارے سوالوں سے اس کے نمبر اور کھرکھتیر بھی زیادہ رکھے گئے. اور اب کلاس کے اندر جیسے یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، مسلمان بچے بھی کافر بچے، ہندو مسلمان سکھ سارے ایک ہی اسکولوں میں جاتے تھے. وہ سارا جو ایک کویسچن پیپر ہے وہ بچوں کو دیا گیا کہ اس انگلش عبارت کا عربی میں ترجمہ کریں. اس عبارت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تھی، اور بڑی کھلے عام توہین تھی. وہ جو اس علاقے کے مسلمان تھے، انہوں نے جب وہ کویسچن پیپر بعد میں بچوں کے لیے گھروں کو پہنچا، شور مچ گیا. ایڈے سیانے کی مسلمان نہیں سنو انڈیا دے ادھر کہ پتہ تھے انہوں نے ایسی حکومت جو یہ برٹش دیے تھے تو رہتے بھی اسی سارے کٹھے ہیں، پر ایڈے سیانے نہیں سن جنہیں 2019 تھے بھی مسلمان سیانے ہو گئے. اچھا، وہ شور مچ گیا، مسلمانوں نے شور کیا، بھئی یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ہمارے بچوں کو آپ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں. انہوں نے شور کیا تو اس علاقے کے مسلمانوں نے اس کویسچن پیپر کے اوپر فتویٰ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس وہ کویسچن پیپر بھیجا، لکھ کے بھیجا، اور فتویٰ حاصل کیا کہ اس امر پر کیا فتویٰ ہو سکتا ہے. ساری سچویشن کیا آپ کو سمجھا؟ اب میں وہ فتویٰ جو وہ آپ کو عرض کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، یہ فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر یہ موجود ہے 6 جلد کے اندر. آپ نے فرمایا ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں، توجہ دینا لوگ سمجھ رہے بھی آجے، شاید میں زیادہ فرخاری نہ کر پاؤں. فرمایا ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر و مرتد ہے. جس نے اس پر نظر ثانی کی، کھرکتور لسننگ ہے، جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا، یعنی اس کو ویسے ہی سمجھا گیا ٹھیک ہے جی جان دیو بچیاں تک، فرمایا وہ بھی کافر اور مرتد ہیں. جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر و مرتد. طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا اور اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے، یا اسے ہلکا جانا لائٹ لیا، یا اپنے نمبر گٹانے یا بڑھانے یا پاس نہ ہونے سے
حضور کی توہین کی ٹرانسلیشن کرنا آسان سمجھا، وہ بالغ تھے یا نابالغ سب کافر و مرتد ہوئے۔ ناموس رسالت یاد رکھیے وہ مسئلہ ہے جس میں گنجائش ہے ہی کوئی نہیں، کوئی گنجائش نہیں اس کے اندر، کسی معاملے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا نہیں تو چلو جو اللہ کی معافی عطا فرمائے، کوئی گنجائش یا آسانی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا ان چاروں فریقوں میں سے ہر شخص سے، یعنی پیپر بنانے والا، ریکمینڈ کرنے والا، اس کو آگے جن دو ٹیچرز نے اس کے اوپر نظر ثانی کی وہ بھی، وہ بچے جنہوں نے دیکھ کر ساری عبارت اور ٹیکسٹ جان بوجھ کے اس کا ترجمہ بھی کیا۔ فرمایا ان چاروں فریقوں میں سے ہر شخص سے مسلمانوں کا سلام کلام حرام، میل جول حرام، اٹھنا بیٹھنا حرام، بیمار پڑے تو اس کی تیمار داری کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اسے ثواب پہنچانا حرام، بلکہ خود کفر و کاٹ اسلام ہے۔ میں صرف نزاکت عرض کرنا چاہتا ہوں، جو راضی ہوا خدا نہ خواستہ حضور کی توہین ہوئی تو اس کے دل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا تو آپ لوگ سمجھتے ہیں خاموشی رضامندی گنی جاتی ہے، احتجاج نہیں گنا جاتا۔ خاموشی کیا گنا جاتا ہے؟ یہ رضامندی گنی جاتی ہے۔ آپ مجھے حکمت کی، حکمت و مصلحت کی 1,00,000 دلیلیں بھی دے لیں تو اس معاملے میں تو نہ مکی دور کوئی دلیل ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ مدنی دور کوئی دلیل ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پڑھ کے ساری سیرت پاک، یہ 7 سال لگا کے، یہ میں نے چھوٹی سی کتاب لکھی سیرت پاک کی، 7 سال لگا کے، مجھے کسی مقام پر کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا۔ ہر معاملے کو صحابہ برداشت کرتے تھے۔ جس معاملے کو مکی دور سے لے کر، مدنی دور تو ویسے اسلام کی حکومت کا دور ہو گیا نا، مکی دور سے لے کر حضور پاک کے وصال مبارک اور خلفائے راشدین کی حکومتوں تک جس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ عزت و ناموس مصطفیٰ۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کائنات میں کوئی کمپرومائز۔ حالات و واقعات مکے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ فرمایا آپ نے جب ان میں سے کوئی مر جائے، اللہ اکبر، وہ جو گستاخی جنہوں نے جان بوجھ کے ٹیکسٹ لکھا، ترجمہ کیا، راضی ہوئے وغیرہ وغیرہ، فرمایا جب ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے اعزاء کروا، ان کے رشتہ دار مسلمان اگر حکم شرع مانے، اگر وہ شریعت کی پابندی کریں تو اگلی بات دھیان سے سنیے، تو ان کی لاشوں کو بدبو دور کرنے کے لیے جس طرح کوئی کتا مر جائے تو کتے کو زمین میں دفن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ کتے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کتے کی لاش سے جو بدبو اٹھے گی اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس نقطہ نظر سے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اگر مر جائیں توبہ کیے بغیر تو وہ لوگ ان کو کسی گڑھے میں جا کر دفن کر دیں، اس کے اوپر آگ اور پتھر پھینک کر اس گڑھے کو بند کر دیں، اور اس خیال سے کہ جس کا کتا مر جائے تو اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اس خیال سے وہ اپنے ان رشتہ داروں کو زمین میں دبا دیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں پچھلی صدی کے، اور اس دور کے بھی وہی مجدد ہیں۔ یہ احکام ان سب کے لیے عام ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہیں ان سب کی بیویاں ان کے نکاحوں سے نکل گئیں۔ حضور کی توہین دیکھ کر بندہ راضی ہو جائے تو اس کے بعد مطلب گنجائش کہاں پہ ہے؟ فرمایا وہ لوگ جس پہ راضی ہو گئے، فرمایا ان کی بیوی ان کے نکاحوں سے نکل گئی، اگر قربت ہوگی تو حرام حرام حرام، اور زنا خالص ہوگی، اس سے جو اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی۔ عورتوں کو فرمایا شرعاً اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہے نکاح کریں۔
ان میں سے جسے ہدایت ہو اور توبہ کر لے اور اپنے کفر کا اقرار کرتا ہو کہ اس نے کفر کر لیا تھا، حضور کی توہین پہ راضی جو ہو گیا تھا، اس سے بڑا کفر کون سا ہو سکتا، پھر مسلمان ہو، اس وقت یہ احکام جو اس کی موت سے متعلق تھے منتہی ہوں گے، یعنی اٹھا لیے جائیں گے اس کو. پھر اگر وہ مر جائے پھر اس کا غسل بھی کیا جائے گا، کفن بھی کیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا. مگر وہ ممانعت، وہ جو فرمایا ہم نے پہلے منع کیا، جس سے میل جول کی تھی وہ باقی رہے گی. فرمایا اس کی موت پر وہ احکام اٹھا لیے جائیں گے جو ہم نے پہلے یہ فتوے کے اندر ارشاد فرما دیے. مگر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ہدایت پہ پھر ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو پھر میل جول پھر بھی اس سے جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. ہاں موت کے اس کے احکام جو وہ اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے حال سے صدق ندامت و خلوص، توبہ و صحت اسلام ظاہر و روشن ہوں. فرمایا یہاں تک کہ اگر اس کو بالکل سچے دل سے انہوں نے توبہ کری ان بندوں نے، اور انتہائی خلوص کے ساتھ پھر سے اسلام پر کاربند ہو گئے، بالکل ہر مومن کو پتہ چل گیا کہ ان کو بڑی ندامت ہے، بڑی پشیمانی ہے، بڑی شرمندگی ہے، اور پھر سے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو فرمایا مگر عورتیں اس سے بھی نکاح میں واپس نہیں آ سکتی. انہیں اب بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو دوسرے سے نکاح کر لیں یا کسی سے نہ کریں. ان عورتوں پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے. ہاں ان کی مرضی ہو تو بعد از اسلام ان مردوں سے بھی نکاح کر سکے گی. یعنی عورت کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. فرماتے ہیں کہ شریعت اس کو مجبور نہیں کرے گی. اگر ان مردوں کی توبہ کے بعد جو اس سارے پروسیس میں نکاح والے تھے، اگر ان کی توبہ کے بعد عورتیں اپنی مرضی سے چاہیں کہ ان سے نکاح کریں تو وہ کر سکتی ہیں. اگر نہ کرنا چاہیں تو شریعت ان کو مجبور کرے گی. میں یہ ایک فتویٰ عرض صرف اس لیے کیا ہے کہ مجھے اب کچھ حسن ظن میرا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں. جان میں نے اور آپ نے اپنے رب کو دینی. جو کنڈیشن ہے موجودہ دور کی، اس کنڈیشن کا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے بہترین چیز سوشل میڈیا ہے. اگر آپ کو کبھی موقع مل جائے اس سے جو میں اندازہ لگاتا ہوں، میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ لوگ توہین رسالت کے مسئلے کو بھی لائٹ اور ہلکا لینے لگے ہیں. میں نہ آپ سے ہاں کرواتا ہوں نہ کرواتا ہوں. میرا منصب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ سے اس معاملے میں ہاں نہ کرواؤں. لیکن میری باتوں کو درد دل سے سنیے گا. اس دور میں یہ میلاد شریف کا میں نے 8-10 دن پہلے کوئی اور سبجیکٹ سوچے ہوئے تھے. صحیح بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے حضور پاک کی میلاد قرض کروں گا، یہ عرض کروں گا، یہ عرض کروں گا. مگر یہ جو کیفیت بن گئی انٹرنیشنلی، اس نے اور کچھ بیان کرنے نہیں دیا ہے. اب وہ ساری باتیں بیان کرتے رہیں تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ حق اور سچ صحیح، مگر بات یہ کہ ضرورت کس بات کی کرنے کی. بات کو انڈرسٹینڈ ہوا؟ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اب ہماری نوجوان نسل میں سے کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو پلے باندھیے گا، محبت بھی کرنے والے ہیں، صرف عالیہ میں بھی شامل ہیں، محبت کرتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں. مگر اس بات کو میری لاکھ سال کی بات سمجھیے گا اور جانیے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی اولادوں کے لیے کیا تو بڑا کچھ ہے. ہم نے ان کے لیے بلے بھی لے لیے ہیں، ہم نے ان کے لیے کاریں اور کوٹھیاں بھی لے لی، ہم نے ان کو کاروبار بھی بنا دیے، سارا کچھ ہم نے کر دیا ہے. مجھے اب لگتا یوں ہے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو وہ ایمان ہے جو ہم آگے ان کو شفٹ نہیں کر سکے. مجھے تو یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے میرکے کھلیر لے دیے ہوں گے، میں بھی لے کے دیتا ہوں. آپ نے گاڑیاں لے دی ہوں گی، مکان اچھے بنا دیے ہوں گے، سارا کچھ کر دیا ہوگا. لیکن اگر محبت رسول آگے شفٹ نہیں ہوئی تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا اس ملک میں یا دیگر ملکوں میں یا ساری دنیا کے کفار کے پاس مکان نہیں ہے؟ بولیے. کیا کافروں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ ایسا کون سا انوکھا کام ہے جو ہم کر کے ہم اترائے پھر رہے ہیں؟ چونکہ میں دیکھتا ہوں جو یہاں پہ موجودہ جنریشن ہے، پاکستان میں جو موجودہ جنریشن ہے، ان کو ان کے ماں باپ کو قدر دلچسپی اور انٹرسٹ ہے. وہ ہو یار یہ کہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی. میں کہتا ہوں جو جذبات میری جنریشن کے، جو میری ہم عمر لوگ ہیں،
جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، اگر ہماری اولادوں کے وہ جذبات نہیں ہوئے تو واٹ از رانگ ہیئر؟ میں صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی اس کو جانیے اور سمجھیے۔ بھائی حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کی خدا نخواستہ توہین اور بے ادبی ہو جائے تو جان مال قربان کرنے والی وہ جو جنریشن آج زندہ اور موجود ہے، وہ سارے اپنی اپنی اولادوں کا انالیسس کرے نظر۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے خاکے جو ہے وہ بنا دیے جائیں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خاکوں کی نمائشیں کر دی جائیں، سارا کچھ کر دیا جائے، اور گھر میں کسی نے ایک دوسرے سے افسوس بھی نہ کیا، کوئی ڈسکس ہی بات نہ ہوئی ہو، صرف ہے کہ میں صبح 6 بجے کام تے جانے تو شامی 6 بجے کام تو واپس آ جاؤں، واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم دنیا میں کیا لینے آئے تھے اور ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو ان سارے دنوں میں جو پیچھے 7-8 دن گزرے جو فرانس کے اندر معاملہ ہوا، اگر کسی مسلمان نے اپنی اولاد سے وہ دکھ بھی شیئر نہیں کیا، اولاد نے اس کے ساتھ وہ دکھ شیئر نہیں کیا، تو میں دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ کسی صاحب نسبت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، اب بھی وقت ہے۔ کسی ایسے بندے کے پاس جا کے دین سیکھ لیجئے کہ جس کو سوائے آپ تک دین کا پیغام پہنچانے کے اور آپ سے کوئی طلب نہ رکھتا۔ آج بھی وقت ہے کہ دین کی اصلاح وہاں کسی بھی بندے سے لے لیجئے۔ میں تو گناہگار خطا کار کم علم ہوں، واللہ العظیم میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں سچی بات کروں جہاں پہ آپ کا دل مانتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ دین کی بات دنیا داری کی خاطر نہیں کرتا، صرف دین کی خاطر کرتا ہے، بندہ انالیسس تو آپ نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام آپ سیانے لوگوں کی طرح کرتے ہیں۔ تو دین کی دفعہ ادھیوں زیادہ لوگ کہہ دیتے ہیں مسیت نیڑے تھی ٹھیک ہے، اس لیے دین کا حال ہی ہو گیا۔ اگر حضور علیہ السلام کی توہین پر بھی اگر آپ کے اور میرے گھر میں کوئی صفحے ماتم نہیں بچھی، یار کم از کم میرے آقا نے ارشاد فرمایا سی کہ جڑا بندہ برائی دیکھ لے تو صرف ہم دل دے وچ برا خیال کرے، تو میرے آقا نے فرمایا اے ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے۔ شراباں، بدکاریاں، سود، او دے ایڈی بڑی برائی نہیں جڈی برائی توہین رسول کرنا۔ اگر وہ سارا منظر دیکھ کر کسی کا دل بھی پریشان نہیں اور گھر میں اس کے صفحے ماتم نہیں بیچی، اس نے اپنے بچوں کو ہو یار ساڑھے نال کی ہو گیا، اتنا بھی بیٹھ کے نہیں کہا، تو یقین کر لیجئے اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ توبہ کا وقت تو موجود ہے، فرشتہ دیکھنے سے پہلے موت کے فرشتے جب نظر آ جائیں تو توبہ کا وقت بھی ختم ہے۔ آئیے اگر کہیں سے مسٹیک میرے سے ہوگی یا آپ سے ہوگی، ہم سے ہوگی، تو اس مسٹیک کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور دو۔ فرمایا ایک میری محبت ہے، سبحان اللہ، کیا دو؟ سب سے پہلے میری محبت اپنی اولاد کو دو۔ جس نے حضور پاک کی محبت ہی نہیں دی، آگے والی 2 چیزوں کا میں کیا ذکر کروں؟ سب سے پہلی چیز جو اولادوں کو دینی تھی وہ یہی تو سبق تھا کہ بچہ بھوکے مر جو تے مر جو پر حضور دی عزت دا دفاع ضرور کرے۔ وہ یہ تو گڑتی سی یاد جڑی سب نے بچے نے دینی سی، یہ تو پہلا سبق تھا جو بچوں کو پڑھانا تھا۔ بیٹا کائنات میں کچھ ہوا یا نہ ہوا، حضور کی عزت و ناموس پہ قربان ضرور ہو جانا، حضور کی عزت کا دفاع ضرور کرنا ساری دنیا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ میری، بولیے میری محبت سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ، پاکان امت کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے پہرا دینے والے خادموں کے خادموں میں رکھے۔ حضور علیہ السلام کی ان امتیوں کی صف میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرمائیں جو حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، میلاد مصطفیٰ کی رات کی عزت، عظمت اور برکت نصیب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔